میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلِيَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وعلی آلِکَ وَاصْحَابِکَ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کش بتی چینل کے ناظرین، ہم لوگ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں ایک پیارا سا پروگرام لے کے، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، اور اس پہ بہت معلوماتی سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو بہت سارا علم دین بھی ملے گا، تو آپ شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، اول تا آخر شرکت کرنی ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے، دوسروں کو دعوت دیجئے کہ پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے، جلدی جلدی مدنی چینل آن کیجئے اور دیکھیے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین۔ تو آپ سے ایک سوال کرتے ہیں جس کا آپ جواب دیتے ہیں، تو آج آپ سے سوال کرتے ہیں حمزہ بھائی، کیا سوال کریں آج چلیں سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں اور ٹوٹل کاؤنٹنگ کتنی ہے؟ ٹوٹل کاؤنٹنگ مطلب پورا تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں، آپ یہ چلیں بتا دیں۔ تسبیح فاطمہ آپ نے بتانی ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے سیگمنٹ شامل کریں، اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو 80 مرتبہ جو جمعے کے دن درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جمعے کے دن ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنا معمول بنائیں، اپنی ڈیلی روٹین میں ایک ٹائم ایسا آپ کا فکس ہو کہ آپ اس میں درود پاک پڑھ رہے ہو۔ درود پاک چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک فکس کر لیں ٹائم، بالکل اہتمام کے ساتھ۔ جیسے آپ پڑھائی کرتے ہیں، سب کچھ اپنے کام کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ درود شریف کی بھی اپنا جو شیڈیول آپ بناتے ہیں ایک دن کا، اس میں آپ درود شریف کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ بالکل، درود پاک کو ٹائم دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آئیے پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے پارٹس آف میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور پارٹس آف باڈی میں آج ہم کون سے پارٹ کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، کون سے حصے کے بارے میں، اور وہ ہے ہونٹ۔ ہونٹ۔ کیا ہے؟ ہونٹ ہے۔ جی ہاں، تو ہم نے کافی سارے آپ کو پارٹس آف باڈی کے بارے میں بتایا، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہونٹ کے بارے میں۔ ہونٹ پیارے بچوں یہ ایک جسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بھی یوں سمجھیے اس کی عام طور پر ہمیں اس کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں، کیا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ کس طرح ہوگا۔ آئیے کچھ باتیں سنتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہونٹ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے بچوں، کھانے کے دوران ہمیں ہونٹوں سے کافی مدد ملتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہونٹوں سے کافی مدد ملتی ہے۔ اگر ہم لوگ کے پاس ہونٹ نہیں ہوتے تو کھانا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، وہ پھر گرتا جاتا۔ بالکل صحیح، کہ ہونٹ جو ہے نا یہ منہ کو بند کر دیتے ہیں، تو کھانا جو منہ میں ہوتا ہے وہ باہر نہیں آتا۔ تو یہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے کھانا کھانے میں۔ اسی طرح پانی ہم پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پانی پیتے وقت بھی یہ ہونٹ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں پانی پینے میں، ورنہ پانی ہم پی تو رہے ہیں، اگر ہونٹ نہ ہو تو پانی گرتا رہے گا منہ سے، پانی منہ سے گرتا رہے گا۔ تو ہونٹ
بہت ہیلپ کرتے ہیں ہمیں. اسی طرح ہونٹ جو ہیں یہ منہ کی خوبصورتی بھی بناتے ہیں. ہونٹ جس کے دیکھیں خراب ہو جائیں یا ہونٹ کٹ جائے کہیں سے تو اس کی چہرہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. ہونٹ منہ کی خوبصورتی بناتے ہیں. اسی طرح ہم والدین وغیرہ کے ہاتھ چومتے ہیں ہونٹ سے, ٹھیک ہے نا. نام محمد میں ہم انگوٹھے چومتے ہیں, اس طرح نا نام محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم انگوٹھوں کو چومتے ہیں. ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں, ہونٹوں سے چومتے ہیں, اس کو آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں. تو بابرکت چیزیں جو ہوتی ہیں ہم اس کا ادب کرنے کے لیے اس کو چومتے بھی ہیں, اور چومنا چاہیے ہمیں. قرآن پاک ہو, کوئی اسلامی کتب ہو اچھی, اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو, اس کو چومیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, اس کو چومیں, اس کی بڑی برکتیں ملے گی آپ کو. تو یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ ہونٹ. ہیلپ کون کرتا ہے اس میں؟ ہونٹ کرتا ہے. تو دیکھیں کتنی پیاری نعمت ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر ہونٹ نہیں ہوتے تو ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں, یہ کام ہم کیسے کرتے. تو ہمیں ہونٹ کی بھی قدر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے. ہم تو کہتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. الحمدللہ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ مزید انعامات عطا فرمائے گا, نعمتیں بڑھتی جائیں گی. آپ شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن شکر ادا نہیں مکمل ہو سکے گا, اور انعامات آپ پر ہوتے چلے جائیں گے. تو پیارے بچوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. آج ہم نے کس کے بارے میں سنا؟ ہونٹ کے بارے میں. اگر ہونٹ نہ ہو تو دانت سامنے نظر آئیں گے, دانت سامنے نظر. دیکھیں ہونٹ کتنے قیمتی چیز ہے کہ یہ ایک چہرے کو خوبصورت بنا دیتی ہے نا, کہ اگر دانت کو چھپا دیتی ہے. اگر منہ بند کر لیں ہم تو یہ دانت چھپ گئے, لیکن اگر ہونٹ ہی نہ ہو تو دانت بالکل سامنے نظر آئیں گے, عجیب سا ایک چہرہ لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹوں کی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور کافی چیزیں ہیں جو ہمیں ہونٹوں سے کرتے وقت اچھی نیت کر لینی چاہیے. جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا قرآن پاک کو ہم چوم رہے ہیں تو ثواب کی نیت سے چومیں, انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. اسی طرح نام محمد پہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں ثواب کی نیت سے تو آپ کو ثواب ملے گا. والدین کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو اس پر بھی آپ ثواب کی نیت کریں, انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. آئیے کچھ اس پر ہونٹ کے اوپر کچھ شعر سنتے ہیں. لب پر ہاں لب آتا ہے. عبید بھائی لب پر ایک شعر سنا دے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. آئیے اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث, اور یہ سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو, حدیث مبارکہ کا سیگمنٹ ہے, اچھے انداز میں آپ کو حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے, یاد کروائی جاتی ہے, اور آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آتا ہے. کل بھی ماشاءاللہ سے اتنی ساری تصویریں ہمیں مدنی چینل کے ناظرین نے بھیجی تھی. بہت خوشی ہوئی تھی کہ آپ حدیث مبارکہ کو لکھ رہے ہیں, اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں, یاد بھی کر رہے ہوں گے. تو اس کو یاد کرتے رہیں, اس کو شیئر بھی کرتے رہیں. حدیث مبارکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ میں نے آج یہ حدیث مبارکہ یاد کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج میں نے میرا پیارا دین پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے, بہت پیارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہی ہے ایک پیاری حدیث. اور اس سیگمنٹ میں ہم نے آج یہ حدیث مبارکہ یاد کی ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے, ترجمہ یہ عربی بھی سنا دے اگر عربی یاد ہے, لیکن اگر ترجمہ آتا ہے تو سنا ہے تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. کل میں نے یہ یاد کی. آپ کو پتا ہے یہ حدیث؟ مجھے تو نہیں پتا. تو آپ دیکھیں نا کون سا پروگرام دیکھنا ہے پھر, میرا پیارا دین. جی ہاں یہ پروگرام دیکھیں. آئیے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی میرا نام عائشہ تاریہ ہے, میں منچنا آباد سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی اور حمزہ برہان بھائی, میں آج
हदीस सुनाऊंगी। सुनाइए। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह, कल की हदीस मुबारक सुनाई आपने और हमें नात का एक शेर भी सुनाया। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल जी। सुनाइए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं अशताया बोल रही हूँ। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर। इन्होंने क्या कहा? 33 बार अल्लाह सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर। तो 34 बार है। कितनी दफा है? 34। तो टोटल हो जाएगी 100। टोटल कितनी जाएगी? 100। इसको आप यूं याद रखा करें कि टोटल 100 होनी है और जो 34 है वो अल्लाह अकबर है। वो 34 क्या है? अल्लाह अकबर। 3 तस्बीह हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर। इनकी काउंटिंग ये है कि 33, 33 ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर ये पढ़ना है। तस्बीह फातिमा है, इसको भी पढ़ा करें। तो आइए प्यारे बच्चों, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और सेगमेंट क्या था? एक प्यारी हदीस। तो आज हम देखते हैं कि हमजा भाई हमें कौन सी हदीस मुबारक पढ़ाने जा रहे हैं। जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। क्या है? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। मेरे साथ दोहराइए। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अखुल मुस्लिम। इसका तर्जुमा भी बड़ा प्यारा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। क्या है तर्जुमा? मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुभान अल्लाह। याद भी एक दफा दोहरा लेते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अखुल मुस्लिम। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। माशाअल्लाह। मुसलमान मुसलमान का भाई है। बहुत प्यारी हदीस है, मुख्तसर हदीस है, सबको याद होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सुनाएगा? पहले जल्दी आप सुनाए चलें अच्छे अंदाज में। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और कौन सुनाएगा? अब सबके हाथ नीचे होगा, पहले तो सबके ऊपर थे हाथ। कौन सुनाएगा? आप सुनाए चले। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। माशाअल्लाह। यहाँ पर याद हो रही है मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी याद कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमजा भाई एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे। हमजा भाई देखें, आप मदनी चैनल के नाजरीन आप भी देखें, स्क्रीन पर आएगी दोबारा हदीस मुबारक किस तरह आपने लिखनी है। ये हदीस तर्जमा किस तरह लिखना है, देखें आ गई। हमजा भाई रिपीट करें इसको। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब देखें इसको लिखना किस तरह आपने। अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु है, अलिफ लाम है, फिर मीम और सीन है। ठीक है ना? इसको बना के लिखें अच्छे अंदाज में। और उसके बाद लाम है, मीम है, और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये मीम है। क्या है ये? मीम है। जी हाँ, ये इस तरह लिखा जाएगा मीम। ठीक है? आप इसको दूसरा मीम भी कर सकते हैं। एक बड़ा करके जो मीम लिखते हैं, डंडी नीचे की तरफ जाती है, तो आप उस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया अल मुस्लिमु। फिर आएगा अखुल, मिला के पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? अखुल। क्या हो जाएगा? अखुल। तो ये जो खा है ये लाम के साथ जाकर मिल जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है, लाम पर जज़म आएगी। क्या आएगी? जज़म आएगी। और वाव पर कोई हरकत
نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اور خواہ پر پیش آئے گا. اس کے بعد مسلم آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اور پھر ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے اور بہت مختصر سی حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ یاد کر لیا کریں، ٹھیک ہے. آئیے کچھ تصویریں بھی شامل کرتے ہیں. آپ کی تصویریں آئیے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ تو انہوں نے کل والی یاد کر لی، ماشاءاللہ. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. ماشاءاللہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ام ہانی اتاریہ، گجرات. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ان کی تصویر آتی ہے اور انہوں نے کل کی حدیث مبارکہ لکھی ہے. بہت مشکل تھی نا، یہاں کس کو یاد ہے کل والی؟ ابھی یاد نہیں ہو رہی. انشاءاللہ اس کے اوپر پریکٹس کریں، یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اتنے بڑے بڑے کوسچن آنسر یاد کر لیتے ہیں پیپروں میں. حدیث مبارکہ تو یاد ہونی چاہیے نا، تو کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہو جائے گی. نیکسٹ حدیث شریف الصیام. اچھا الصیام میں الف کے بعد لام آئے گا جو صاد سے مل جائے گا. الصیام جنتن. اچھا یہ انہوں نے الف لام را، یہ یہاں نہیں آئے گا. الصیام صرف جنتن آئے گا. روزہ ڈھال ہے. سرکار کی آمد کے نعرے لگائے ہیں ماشاءاللہ. محمد احمد رضا کامران، شہر باب المدینہ کراچی، اور عمر ہے ان کی 7 سال. کہہ رہے ہیں کڈز مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے انداز میں لکھی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ فاطمہ زہرا. ماشاءاللہ وہاڑی. ماشاءاللہ وہاڑی سے تصویر آئی. وصیل الارحام، صلہ رحمی کرو. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں دھیان رکھا کریں اس بات میں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے نا حمزہ بھائی، وہ کلیئر ہو رہی ہو. تھوڑا سا بڑا لکھ لے، بڑا بھی لکھیں اور ایسی پینسل سے لکھیں. کلر بھی ایسا یوز کریں کہ وہ ایک تو چمک ہوتی ہے، وہ چمک چھپ جاتی ہے، پھر وہ بس چمک رہا ہوتا ہے کہ کچھ کلر ہے. آپ ایسا کلر استعمال کریں جس سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ لکھا کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ بلیک ہوتا ہے، بلو ہوتا ہے، یہ کلر ہوتے ہیں، ان سے نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کلر استعمال کریں، اچھے انداز میں اس کو بھیجیں. نیکسٹ یہ بھی وہاڑی سے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہی ہے فاطمہ زہرا، لیکن یہ دوسری انہوں نے تصویر بھیجی ہے ماشاءاللہ. اور یہ بچی آ گئی، کل بھی آئی تھی ایک بچی، آج بھی آ گئی ہیں. نام ان کا عدن شفیق ہے، ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہی ہے ماشاءاللہ. اچھے انداز میں لکھا ہے. اللہ آپ کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس کا اجر عطا فرمائے گا. اچھے انداز میں لکھے تاکہ صاف کلیئر تصویر نظر آئے. نیکسٹ ماشاءاللہ اطعموا الطعام افشوا السلام الصیام جنتن. ماشاءاللہ 3 حدیث مبارکہ لکھی. میرا پیارا دین زندہ آباد، کیا نعرہ لگا دیا ماشاءاللہ. اور یہ بطول ریاض ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. سبحان اللہ، لاہور سے بھی تصویر آ گئی ہے. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنتن. روزہ ڈھال ہے. ان کا نام ہے طالب حسین. ماشاءاللہ بنت طالب حسین ہے، ٹھیک ہے، بنت طالب حسین. نیکسٹ حدیث مبارکہ الصیام جنتن. روزہ ڈھال ہے. عافیہ تاریہ چشتیاں شریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا اور اچھے انداز میں نظر آ رہی ہے نا. بالکل ایک ہی دفعہ بندہ دیکھتا ہے تو صاف کلیئر نظر آ جاتا ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ وی لو دعوت اسلامی نظر آ رہا ہے یہاں پر. وی لو دعوت اسلامی. اچھا حدیث مبارکہ بتا رہے ہیں کہ من سمت نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. اور افشوا السلام. جبین زارا. اچھا اس میں ہوا کیا ہے کہ جب انہوں نے تصویر کھینچی تو وہ اوپر والا حصہ بلر ہو گیا. تو آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جو آپ تصویر بھیج رہے ہیں پہلے اس کو چیک کر لیں کہ وہ صحیح نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. کچھ تصویریں ہم نے دکھائی ہیں آپ کو، اچھے انداز میں بچوں نے حدیث مبارکہ لکھی، اس کا ترجمہ لکھا. آپ بھی لکھیں اور حدیث مبارکہ اس کو شیئر بھی کریں. اس کو شیئر، ایک تو آپ یہاں بھیج رہے ہیں، آپ اس کو اپنے دوستوں میں بھی بھیجیں کہ دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے، میں نے یہ لکھا ہے. جی اور ان کو دعوت بھی دے، دعوت دیں. آپ بھی لکھیں، کوئی ایسی کاپی بنائیں. آپ ایسا کاپی بنائیں کہ جب آپ کھولیں سامنے لکھا ہو ایک پیاری حدیث، سیگمنٹ کا نام، اس کے بعد پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث. بہت پیارا اور اچھا لگے گا. آپ کے پاس رکھی رہے گی، آپ کو خود مزہ آئے گا، آپ کو خود اچھا لگے گا کہ یار میری کاپی ہے یہ اور میں نے اس میں حدیث مبارکہ لکھی ہیں. آپ اس کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. کچھ کالز آئیے شامل کرتے ہیں.
پیارے ماجد بھائی، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے۔ میں نے کل کی حدیث پاک یاد کر لی ہے، آج میں آپ کو وہ سناؤں گی۔ سنائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی دھیان رکھیں ماشاء اللہ۔ کل کی حدیث مبارکہ انہوں نے ہمیں کال کر کے سنائی۔ نیکسٹ کال۔ میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے، میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گا۔ سنائیے۔ المسلم اخو المسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ آج ہی انہوں نے سنا دی ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ آسان حدیث ہے۔ تصویر فاطمہ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، پڑھتے بھی ہیں۔ تسبیح فاطمہ ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ویسط اتاری، میں ضلع ڈینگیا خان سے عرض کر رہا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب ہے تسبیح فاطمہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، سبحان اللہ 34 بار، اللہ اکبر۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مدنی مجھے مقصد اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے اب اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ عبید بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ میں لشپالا دلڑ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، عبید بھائی سے جو کلام سنے ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جی عبید بھائی۔ میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے دے، میں لجپالا دلڑ لگیاں، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے دے، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے دے، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے دے، میری آسا امیدہ دے، میری آسا امیدہ دے، صدا بوٹے ہرے دے، میری آسا امیدہ دے، میری آسا امیدہ دے، صدا بوٹے ہرے دے، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے دے، کدی بھی لول نہیں پیندی مینوں درد جاور دی، کدی بھی لول نہیں پیندی مینوں درد جاور دی، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے دے، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے دے، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو ہاں پرے دے، دعا منگیاں کرو سنگیوں کتے مرشد نرس جاور، دعا منگیاں
کرو سنگیوں کتے مرشد نرس جاور جنہاں دے پیر رس جان دے جنہاں دے پیر رس جان دے او جو دے بھی مرے رہ دے جنہاں دے پیر رس جان دے جنہاں دے پیر رس جان دے او جو دے بھی مرے رہ دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو وہاں پرے رہ دے نیازی میں نو غم کا ہدا میری نسبت جیلانی نیازی میں نو غم کا ہدا میری نسبت جیلانی کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہ دے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہ دے میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غاں پرے رہ دے میری آسان امید دے صدا بوٹے گھرے سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے نعت پڑھی وہ بھی پنجابی میں. اللہ آپ کو مزید سے مزید برکتیں نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کش مدنی چینل کے ناظرین، اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ کیا ہے؟ دین کی پیاری باتیں. اور آج دیکھتے ہیں حمزہ بھائی ہمیں دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے. جی حمزہ بھائی. پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پیارا دین ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے. آج ہم انشاءاللہ بننے سنورنے کے کچھ مینر سیکھیں گے. کس کے؟ بننے سنورنے کے. یہ کیا ہوتا ہے بننے سنورنے؟ حمزہ بھائی پہلے تو یہ بتائیں آپ، کون بتائے گا بننے سنورنے کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو کسی کو نہیں پتا. تو مینرز پہلے سیکھیں گے تو جس کے مینر سیکھ رہے ہیں پہلے وہ تو معلوم ہو کہ کیا آپ سیکھنے جا رہے ہیں. بننے سنورنے آسان کریں. جو ناجائز ہے جو جائز ہے اس چیزیں بتائیں گے. بننے سنورنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا رکھنا نا. ایک صفائی ستھرائی بھی ہم کہتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اچھے انداز میں، تو یہ ہے بننا سنورنا. سنوارتے ہیں نا اپنے آپ کو اچھے انداز میں. امامہ آپ نے باندھا، ٹھیک ہے، آپ کا امامہ کہیں اور نہ جا رہا ہو. مثال کے طور پر آپ کی نوک یہاں جا رہی ہے امامے کی، ٹھیک ہے، اور آپ کے کپڑے ایسے نہ ہو کہ دیکھ کر بولیں کہ یار کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگرچہ آپ نے مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن اچھے انداز میں اس کو صحیح نہیں کیا ہوا آپ نے، ٹھیک ہے. اور کچھ بھی یہ چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کو اچھے انداز میں پہنا جاتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ پہنا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی لگے. تو یہ سنورنا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سنورنا. بننا سنورنا. تو اس کے آج کچھ مینرز ہم سیکھتے ہیں کہ کیا پہننا چاہیے، ٹھیک ہے، کیسے پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے. جی حمزہ بھائی. دیکھیں پیارے بچوں، لڑکوں کا کان چھدوانا، لڑکوں کا کان چھدوانا اور بالی وغیرہ پہننا ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز ہے. لڑکوں کا کان چھدوانا، ٹھیک ہے نا. ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے بچوں، اور بعض پیرنٹس بھی یہاں پر غور کریں، اپنے بچوں کو بچوں کے کان چھدوا دیتے ہیں. لڑکوں کے خاص طور پہ لڑکوں کے کان نہیں چھدوا سکتے. یعنی لڑکوں کے لیے کان چھدوانا بھی ناجائز اور زیور پہننا بھی ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز ہے. زیور ہمیں نہیں پہننے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے. چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں جو مہندی لگاتے ہیں نا وہ ناجائز ہے. چھوٹے بچوں کے ہاتھ، اس سے مراد بچے ہیں، بچوں سے مراد لڑکے. بچیوں کو مہندی لگانے میں کوئی بچوں کو لگا سکتے ہیں، لیکن لڑکے بعض اوقات کیا ہوتا ہے لڑکوں کو بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو مہندی لگا دی جاتی ہے ایسے ہی. ان کا نام لکھ دیتے ہیں. ہاں، پیرنٹس بھی یہاں پر غور کریں، گھر کے بڑے افراد غور کریں کہ وہ ایسا کام نہ کریں. ٹھیک ہے جی. جاندار کی تصاویر لباس ہرگز نہ پہنے. جو بھی جو جیسے ٹی شرٹ ہوتی ہے اس پہ جاندار کی جو تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے نا وہ آپ نے نہیں پہنی. آپ نے کوئی ایسی چیز پہنی اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کو نہیں پہنی. جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، گھوڑا
مثال کے طور پر کوئی اینیملز لے لیں آپ, یا کوئی انسان کا ایسا عکس بنا ہوا ہے, اپنی شکل بھی بنا دیتے, کوئی بھی شکل ہو نا, جاندار سے مراد دونوں آ جاتے ہیں, تو ایسے آپ نے قمیص شرٹس وغیرہ بھی نہیں پہننی. اور سٹیکرز بھی نہیں لگانے, جو جاندار کے جو سٹیکرز ہوتے ہیں وہ لباس پہ بھی نہیں لگانے, اور گھر میں بھی کوئی دیواروں پہ نہیں لگانے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو آج ہم نے یہ سیکھا بننے سورنے کے اس میں سیگمنٹس میں, دین کی پیاری باتیں سیگمنٹس میں, بننے سورنے کے آداب. اور میں تھوڑا ایڈ کروں کہ ہم جو اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, امامہ باندھنا اچھی بات ہے نا, سنت مبارکہ ہے, اچھے لیکن اس کو بھی اچھے انداز میں باندھنا چاہیے. حمزہ بھائی, ایسا نہیں کہ امامہ آپ باندھ رہے ہیں تو بس بن گیا, جیسے بن گیا, نہیں, اچھے انداز میں باندھیں آپ, ٹھیک ہے نا. اور آپ قمیص پہن رہے ہیں, آپ نے جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو بھی اچھے انداز میں رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے, اس کو گندگی سے بچائیں, صاف ستھرا رکھیں, صاف ستھرا اس کو آپ نے رکھنا ہے. ہم لوگ نے ایک حدیث بھی سیکھی تھی, پاکی نصف ایمان, پاکی نصف ایمان ہے. بہت پیاری حدیث مبارکہ, یہ ہم نے سنی تھی پچھلے پروگرامز میں اپنے, کہ پاکی نصف ایمان ہے. تو صفائی کا درس دیتا ہے اسلام, ہمیں کہتا ہے کہ صاف ستھرا رہیں, ہم صاف ستھرا رہیں. تو ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, اپنے آپ کو ڈسپلن کے ساتھ, اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ کے ماحول کو بھی صاف ستھرا ہمیں رکھنا چاہیے. جی ہاں, تو یہ اچھی اچھی باتیں ہیں پیارے بچوں, دین کی پیاری باتیں, سیگمنٹس ہیں. آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام مظفر عبد الماجد ہے, میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی, ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی, میں آج آپ کو آج کی اور کل کی حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تبسم کا فی وجہ اخی کا لک صدقۃ. کیڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, ماشاء اللہ, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال. میرا نام رین العابدین ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ, تسبیح فاطمہ انہوں نے ہمیں بتائی, سنائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس پیارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری میں ہم نے کیا کیا سن لیا ہے؟ حمزہ بھائی کچھ ریوائز کروائیں بچوں سے, کہ ہم نے کل کیا سنا تھا. کل ہم لوگوں نے کیا سنا تھا, پہلے کون بتائے گا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں, جی کے بارے میں, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں, کے بارے میں, کشتی کے بارے میں سنا تھا. کشتی کتنے منزلہ تھی؟ 3. اور سب سے اوپر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فیملی, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی فیملی. حضرت نوح علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پہ, سینٹر والے پہ گائے بکری وغیرہ ایسے اینیملز تھے, ٹھیک ہے. اور تھرڈ والے پہ سب سے آخری میں خطرناک جانور تھے. خطرناک جانور تھے. خطرناک سے مراد, خطرناک کیا ہوتا ہے؟ شیر خطرناک ہے نا, شیر خطرناک جانور ہے. اور پرندے بھی تھے, پرندے بھی سب سے آخری والے میں تھے, ٹھیک ہے. آج بھی انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. پیارے بچوں, ہم نے یہ سنا تھا کل کہ ایک طوفان آیا تھا جس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا, لیکن جو کشتی میں تھے وہ بچے تھے. جتنے اینیملز کشتی میں تھے وہ کشتی میں وہ بچ گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں اینیملز وغیرہ تھے وہ سب ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. جتنے بھی انسان تھے اس کشتی کے علاوہ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. صرف 80 افراد, کتنے؟ 80 افراد بچے تھے اس کشتی کے اندر. اب 80 افراد بچے, اب طوفان آیا, اب چلا گیا. اب کیا ہوا, اب سنتے ہیں ہم کچھ واقعات. آج انشاءاللہ ہم 2 واقعات سننے والے ہیں. 2 واقعے, ایک ہے کشتی میں چڑھنے سے پہلے کا واقعہ, اور ایک کشتی کے اترنے کا بعد کا واقعہ. پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب کشتی کے اندر سب جمع ہو رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم پر, کہ آپ کے افراد, آپ کی فیملی کے افراد بھی جمع ہو گئے تھے, کچھ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی جمع ہو گئے تھے. اب اینیملز کو بھی جمع کرنا تھا, کہ شیر بھی اور بہت سارے اینیملز تھے. جب سانپ اور بچھو کی باری آئی, کس کی باری آئی؟ سانپ اور بچھو. یہ ہے خطرناک اینیملز. کیا ہے؟ خطرناک ہیں. اب سانپ اور بچھو کی باری آئی
تو ان کو داخل کرنے کا وقت آیا. ان کو داخل کریں گے تو بچھو تو ڈنک مارے گا سب کو, بچھو کو ڈنک مارے گا, سانپ بھی ڈس لے گا. اب کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اے اللہ کے نبی, آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے, آپ ہم دونوں کو کشتی میں سوار کر لیجئے. ہم وعدہ کرتے ہیں, پرومس کیا تھا کس نے؟ سانپ اور بچھو نے. دیکھیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا, یعنی کہ یہ جو کلمات ہیں سلام علی نوح فی العالمین, یہ پڑھ لے گا, ہم دونوں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ ایک سمجھیے کہ سانپ اور بچھو نے وعدہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اگر کوئی شخص, یعنی کہ جتنے بھی ہیں وہ سب یہ پڑھ لیں گے سلام علی نوح فی العالمین, تو ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں داخل فرما لیا, اس میں سوار کر لیا. اب ہے کشتی رکنے کے بعد کا واقعہ. کشتی رکنے کے بعد, یہ تو کشتی چلنے سے پہلے کا واقعہ تھا کہ کشتی میں جب سب کو جمع کیا جا رہا تھا. اب کشتی رک گئی, ٹھیک ہے, طوفان تھا, ختم ہو گیا سب. اب کشتی رکنے کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کو یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئی جگہ ایسی ہے جو خشک ہو, کیونکہ طوفان کس شکل میں آیا تھا؟ پانی کی شکل میں. کیا آیا تھا؟ پانی کی شکل, پوری دنیا میں آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی جگہ پانی خشک ہو کر زمین نظر آئی یا نہیں. تو اس کام کے لیے آپ علیہ السلام نے کوے کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ کوے کو بھیجا. تو وہ اپنے کام سے رستے میں رک گیا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو کام تھا اس نے نہیں کیا, اور وہ اپنے کام سے کسی دوسرے کام سے جو اس کو اپنا ذاتی کام تھا وہ اس کے لیے رستے میں رک گیا اور واپس ہی نہیں آیا. وہ کوا واپس ہی نہیں آیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت فرما دی, اس پر لعنت فرما دی, اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا, وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ کبوتر کو, کہ وہ دیکھے زمین کہیں نظر آئی ہے خشک حصہ. تو پہلی دفعہ کبوتر گیا تو وہ ایک زیتون کے درخت پر بیٹھ کر واپس آ گیا, ایک پتا لے کر, وہ زمین پر نہیں بیٹھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بھیجا, کبوتر کو دوبارہ بھیجا. اب وہ اترا, تو دوبارہ جب بھیجا تو وہ جو کبوتر تھا وہ دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں زمین پر اترا. کہاں اترا؟ مکہ مکرمہ میں. اور دیکھ لیا کہ مکے میں ایک خاص جگہ جسے حرم کہتے ہیں وہاں پانی ختم ہو چکا ہے اور لال رنگ کی مٹی نظر آ رہی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں, چونکہ وہاں لال رنگ کی مٹی تھی تو وہ دونوں پاؤں لال ہو گئے, اس مٹی کے رنگ سے کیا ہو گئے؟ لال ہو گئے. انٹرسٹنگ سی بات آ رہی ہے, ابھی آپ سنیے گا. اور وہ اسی حالت میں, یعنی کہ اس کے پاؤں لال تھے, اب وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول, آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت ہار بنا دیں. ایک خوبصورت, کون کہہ رہا ہے؟ کبوتر کہہ رہا ہے. اور میرے پاؤں لال کر دیں, میرے پاؤں لال کر دیں, اور مجھے حرم میں رہنے کی اجازت دیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے, اور اس کو حرم میں رہنے کی اجازت بھی دے دی. سبحان اللہ. تو ابھی کبوتر کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں؟ وائٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ریڈ ہوتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, کبوتر کے پاؤں ریڈ ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ کبوتر کے پاؤں ریڈ کیوں ہوتے ہیں. اسی طرح کبوتر کے گردن میں آپ دیکھیں گے تو ایک پٹا نما کوئی گول بنا ہوا ہوتا ہے گردن میں, ایک پٹا نما آپ دیکھیے گا کہ گردن میں بنا ہوا ہوتا ہے کچھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو آپ علیہ السلام نے کبوتر کو دی, اور اس کی برکت سے کبوتر کے پاؤں بھی لال ہو گئے اور وہ پٹا بھی گلے میں آ گیا. تو یہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ واقعات سنے, طوفان نوح, کشتی نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ کشتی کیسی تھی, اور واقعات سنے. انشاءاللہ مزید اسلامک ہسٹری میں ہم آگے سنتے جائیں گے, اسلامی تاریخ کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ سی معلومات ہمیں انشاءاللہ ملتی جائے گی. آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمیں مدین ہے تو شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا ہے. اجد بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, اس بار سبحان اللہ
29 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहू अकबर, सुभान 6 सभी एक फातिमा कहते हैं। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, इनका अंदाज है, बच्चे छोटे से बड़ा प्यारा अंदाज है, अच्छे अंदाज में इन्होंने सुनाई। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मुझे किड्स मदनी चैनल बहुत पसंद है। आज के सवाल का जवाब है तस्बीह उल फातिमा सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहू अकबर 34 बार पढ़ना तस्बीह फातिमा है। सुभान किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा है। आज के सवाल का जवाब है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहू अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का क्या नाम है यह बताएंगे हमजा भाई। जी हमजा भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और हम मती चैनल के नाजरीन, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब, और उस सेगमेंट का नाम है सुन्नत और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट है सुन्नत और साइंस, और आज हम सुन्नत और साइंस सेगमेंट में सुनने जा रहे हैं। क्या सुनने जा रहे हैं? क्या सुनने जा रहे हैं मैं बताऊंगा आपको। आज हम सुनने जा रहे हैं मिट्टी के बर्तनों के बारे सुभान में। अल्लाह। इसके बारे में मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत मुबारक है। जी हाँ, और आज हम इंशाल्लाह इसके फायदे सुनेंगे। प्यारे बच्चों, साइंसी फायदे सुनते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना स्टील और दूसरी धातों में पके खाने के मुकाबले में ज्यादा देर तक अपने फायदे बाकी रखता है। सुभान अल्लाह। और माहिरीन के मुताबिक नॉन स्टिक, तांबे, पीतल और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। तांबे यानी कि कॉपर, और पीतल ब्रास कहते हैं इसका, ठीक है। और ये नुकसानदेह है इसके बर्तनों का इस्तेमाल, और हमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सुन्नत मुबारका भी है। सबसे हमारी नियत क्या होगी? सुन्नत की नियत से। क्या नियत होगी? सुन्नत की नियत से। इससे हमें सवाब मिलेगा। एक शेर भी है, मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, चटाई का हो बिस्तरा या इलाही। आप भाई सुना दें अगर। जी। मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, चटाई का हो बिस्तरा या इलाही, चटाई का हो बिस्तरा या इलाही। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी दुआ है ये एक तरह से ना। अमीर सुन्नत ने अपने शेर में, मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, चटाई का हो बिस्तरा या इलाही। माशाअल्लाह। तो आज मिट्टी के बर्तनों के अपने फवाइद सुने, साइंसी फायदे हैं, ये हमने आपको बयान कर दिए। लेकिन नीयत हमेशा आपकी होनी चाहिए कि मैं सुन्नत की नीयत से, किस नीयत से? सुन्नत की नीयत से। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस सेगमेंट में हम आपको साइंसी फवाइद बताते तो हैं, लेकिन आपकी नीयत जो भी हो वो सुन्नत की नीयत से हो। यानी कि जो भी आप सुन्नत मुबारका पर अमल कर रहे हैं उसमें नीयत, आप यकीन जानिए इसकी लाजमी आपने तवज्जो देनी है इस तरफ कि मेरी नीयत क्या है। मेरी नीयत ये तो नहीं है कि मैं कुछ साइंसी फवाइद मिलेंगे, मुझे कोई दुनियावी फवाइद मिलेंगे, इस तरह नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने नीयत जो है हमेशा सुन्नत की नीयत रखनी है, जिससे मिसवाक हमने बताया था आपको, ठीक है, इमामे के बारे में, ये सब सुन्नत है। अल्लाह इसकी हमें बरकतें मिलेंगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हमने आज मिट्टी के बर्तनों के बारे में सुना। किस बारे में सुना? मिट्टी के बर्तन। इंशाल्लाह कल भी कुछ सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अगर पिछले सिलसिले हमारे देखना चाहते हैं, किड्स मदनी चैनल का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको जाकर सब्सक्राइब करें। वहां जाकर आप
غلام رسول کے کارٹون بھی دیکھ سکتے ہیں, اچھے اچھے خاکے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یاد رکھیے اس کی دعوت کو بھی عام کریں. اگر آپ کوئی ایپیسوڈ مس کر دیتے, کڈس مدنی چینل کے اتنے سارے پروگرامس ہیں, اس کی اگر آپ کوئی ایپیسوڈ مس کر دیتے تو آپ یوٹیوب سے انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں. ہاں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل